السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم ایس ایس ایل سی کے سماجی سائنس کا ایک اہم ہی لیسن جو کہ باب نمبر 8 آزادی کے بعد کا ہندوستان تاریخ سے ریلیٹڈ ہے۔ عزیز طلباء، اس لیسن میں ہم مشق میں دیے ہوئے سوالوں کے جوابات یاد کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے پریویس ایئر میں پوچھے گئے ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کی، پڑھنے کی، یاد رکھنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طلباء، تو چلیے بنا کسی دیری کے ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، آزادی کے بعد کا ہندوستان نمبر 1، خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے بھرتی کیجیے۔ دیکھیں، نمبر 1، ہندوستان کا آخری برطانوی گورنر جنرل ڈیش تھا۔ کون تھا؟ ماؤنٹ بیٹن۔ نمبر 2، ہندوستان کے پہلے وزیر دفاع ڈیش تھے۔ کون تھے؟ سردار ولبھ بھائی پٹیل۔ نمبر 3، ہندوستان کے پہلے صدر ڈیش تھے۔ کون تھے؟ ڈاکٹر بابو راجندر پرساد تھے۔ نیکسٹ نمبر 4، پانڈیچیری ہندوستان کا مرکزی علاقے کے طور پر ڈیش عیسوی میں شامل کیا گیا۔ کب کیا گیا؟ 1963۔ 1963۔ نمبر 5، لسانی بنیاد پر ریاستوں کی تنظیم جدید ڈیش سال میں قائم کی گئی۔ کب قائم کی گئی؟ 1953 میں۔ نیکسٹ، درج ذیل سوالات کے جوابات گروہوں میں بحث کرتے ہوئے جواب دیجیے۔ دیکھیں، سوال نمبر 6 کیا ہے؟ سوال نمبر 6، ہندوستان کو آزادی کے وقت کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ جواب، پناہ گزینوں کے مسائل، فرقہ وارانہ فسادات، حکومت کی تشکیل، مختلف صوبہ جات کا اتحاد۔ یہ تمام مسائل کا کیا ہے؟ ہندوستان کو آزادی کے وقت کیا ہے؟ سامنا کرنا پڑا۔ سوال نمبر 7 کیا ہے؟ سوال نمبر 7 کیا ہے؟ دیکھیں، پناہ گزینوں مہاجرین کے مسئلے کا ملک نے کس طرح سامنا کیا؟ جواب، ان لوگوں کے لیے رہائش، روزگار، زمین، تعلیم، صحت کی نگہداشت، موزوں، سماجی ماحول جیسی ذمہ داریوں کا بوجھ حکومت پر آ پڑا، اور اس ضمن میں کئی کوششوں کو بھی اپنایا گیا۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 8۔ کوشچن نمبر 8 کیا ہے؟ دیکھیں، فرانسیسیوں سے پانڈیچیری کو کس طریقے سے آزادی ملی؟ بیان کیجیے۔ جواب، فرانسیسیوں کے اقتدار کے علاقے ہندوستان میں شمولیت کے لیے کانگریس، کمیونسٹ اور دیگر تنظیموں کی سرپرستی میں تحریکوں کا نتیجہ ہوا کہ 1954 میں یہ تمام علاقے ہند یونین میں شامل ہو گئے۔ 1963 میں پانڈیچیری کو ہندوستان کا مرکزی علاقہ قرار دیا گیا۔ 2006 میں پانڈیچیری کا نام بدل کر پدوچیری رکھ دیا گیا۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 9، بہت ہی اہم سوالات کے جوابات ہیں پیارے طلباء۔ دیکھیں، پرتگالیوں سے گوا کو کس طرح آزادی ملی؟ جواب، 1955 میں ہندوستان کے مختلف علاقوں سے ستیاگرہی گوا پہنچے اور نو آبادیاتی حکومت کو برطرف کرنے اور پرتگالیوں کو یہاں سے بھگانے کی غرض سے کئی تحریکات چلائیں، جیسے کہ 1961 میں ہندوستانی فوج نے مداخلت کر کے گوا کو فتح کر لیا۔ 1987 تک یہ مرکزی علاقہ رہا، پھر ایک ریاست بنا۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 10 کیا ہے؟ کوشچن نمبر 10 میں دیکھیں، 1953 میں حکومت ہند نے ریاستی تنظیم نو کمیشن کیوں تشکیل دیا؟ جواب، آندھرا مہاسبھا کی زیر نگرانی آندھرا کی تشکیل کے لیے پوٹی شری راملو نے 58 دنوں کی لگاتار بھوک ہڑتال نے شدت اختیار کر لی۔ 1953 میں حکومت نے جسٹس فضل علی کمیشن دیا۔ اس میں فضل علی چیئرمین، کے ایم پانیکر اور ایچ این کنزوا اراکین تھے۔ لسانی اعتبار سے 1953 میں پہلی ریاست کے طور پر
आंध्र प्रदेश की तश्कील हुई। इस कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 1956 में रियासतों की दोबारा तश्कील का कानून जारी किया गया। नेक्स्ट 2015 का जो क्वेश्चन है वो देखें। 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद लसानी रियासतों की तश्कील क्यों नागज़ीर हो गई थी? जवाब, जमहूरी तर्ज अमल को इख्तियार करते हुए रियासतों की लसानी बुनियाद पर तकसीम की गई। ज़ुबान को बुनियाद बनाते हुए सरहदों की निशानदही करने के लिए अवाम का दबाव था। 1952 में आंध्रा में भागी ज़ेर निगरानी आंध्रा की तश्कील के लिए 58 दिनों की हड़ताल का गहरा असर पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखें, सरदार वल्लभ भाई पटेल हिंदुस्तान को मुत्तहद करने में किस तरह कामयाब हुए? जवाब, हिंदुस्तान की आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान में कुल 562 देसी हुकूमतें थीं। 1947 के इत्तेहादी क़ानून के मुताबिक तमाम मुकामी रियासतों को हिंद यूनियन में शामिल होने की दावत दी गई। हिंद यूनियन में शामिल होने वालों के लिए राजधन और चंद सहूलियात भी मुकर्रर किए गए। जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर हिंद यूनियन में शमूलियत से इनकार किए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की रहनुमाई में ये इलाके भी हिंद यूनियन में शामिल हो गए। बहुत ही अहम सवाल था प्यारे बच्चों। इसी तरह 2015 का एक सवाल देखें, हैदराबाद को इंडियन यूनियन में किस तरह ज़म किया गया? जवाब, हैदराबाद पर निज़ाम हुक्मरानी करता था और वो आज़ाद रहना चाहता था। अवाम निज़ाम के जालिम रज़ाकारों के ख़िलाफ़ थे। हिंदुस्तानी हुकूमत ने फ़ौज को भेजा और निज़ाम को शिकस्त देकर 1948 में इंडियन यूनियन में हैदराबाद को ज़म कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, देखें, पुर्तगालियों से गोवा को किस तरह आज़ादी मिली? जवाब, 1955 में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों से सत्याग्रही गोवा पहुँचे और पुर्तगालियों को यहाँ से भगाने की गर्ज से कई तहरीकात चलाएं। नेक्स्ट 1961 में हिंदुस्तानी फ़ौज ने मुदाखलत करके गोवा को फतह कर लिया। नेक्स्ट सवाल नंबर 2 देखें। सवाल नंबर 2 क्या है, पनाह गज़ीरों के मसले को हिंदुस्तान ने किस तरह सामना किया? हिंदुस्तान की तकसीम से जो मसाइल सामने आए उनमें से पनाह गज़ीरों का मसला भी बहुत अहम था। उन लोगों के लिए रिहाइश, रोज़गार, ज़मीन, तालीम, सेहत की निगहदार मौजू समाजी माहौल जैसी सहूलत फराहम की। इसके अलावा इसी ज़मन में कई कोशिशों को भी अपनाया गया। नेक्स्ट 2016 का क्वेश्चन है, ग्रुप ए और ग्रुप बी से यहाँ पर मतलब देखें। फ़ज़ल अली कमीशन जो है रियासती अज़सरनु तकसीमी कमीशन थी। शेख अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी। डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद पहले सदर थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल रियासतों का इलाहाक। नंबर 2, यूरोपीय ममालिक का वो कौन सा मुल्क है जिसने हिंदुस्तान के एक हिस्से पर तवील मुद्दत तक हुकूमत की? जवाब, पुर्तगाल है जिसने गोवा पर तवील मुद्दत तक हुकूमत की। 2017 का सवाल रहा, आज़ाद हिंदुस्तान के पहले सदर कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हिंदुस्तान का मर्द आहन क्यों कहते हैं? जवाब, हिंदुस्तान की कौमी हुकूमत में शमूलियत के अमल की कामयाबी की वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल को हिंदुस्तान का आयरन मैन, मर्द आहन कहते हैं। नेक्स्ट ग्रुप ए ग्रुप बी देखें। जवाहरलाल नेहरू जो कि पहले वज़ीर आज़म थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले सदर थे, व सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले वज़ीर दाखिला थे। जस्टिस फ़ज़ल अली रियासती अज़सरनु तकसीमी कमीशन के चेयरमैन थे। नंबर 2, हिंदुस्तान की, हाँ वही जवाब है। नेक्स्ट 2018 का देखिए, मार्च 2018 का क्वेश्चन देखें। क्या है 2018 मार्च 2018 का क्वेश्चन?
ہندوستانی سرکار کو لسانی بنیاد پر آندھرا پردیش کو تشکیل ضروری تھی، کیوں؟ جواب: پوٹی سری رامولو نے بھوک ہڑتال کی، بالآخر ان کی موت ہوئی۔ لسانی بنیاد پر انتظامی لوگوں کی بولیوں میں فرق تھا۔ لسانی بنیاد پر سرحدوں کی نشاندہی کرنا تھا۔ لسانی بنیاد پر ریاستوں کی تشکیل کی مانگ تھی۔ نیکسٹ 2018 کا جو کوشچن ہے وہ اب آپ کے اسکرین پہ ہے، دیکھیں۔ جوناگڑھ ہند یونین میں کیسے شامل ہوا؟ جو جوناگڑھ ہے وہ ہند یونین میں کیسے شامل ہوا؟ نواب اپنی ریاست کو پاکستان میں شامل کرنے کی خواہش رکھتا تھا۔ وہاں کی رعایا نواب کے خلاف راستوں پر اتر آئی۔ نواب بھاگ نکلا۔ ہندوستانی سرکار نے وہاں کے دیوان کی التجا پر فوج بھیج کر امن قائم ہوا۔ 1949 میں جوناگڑھ کو ہند یونین میں شامل کیا گیا۔ نیکسٹ، پرتگالیوں سے گوا کو کس طرح آزادی ملی؟ وہی سوال آپ پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح 2019 مارچ 2019 کا سوال دیکھیں کیا پوچھا گیا ہے۔ سردار ولبھ بھائی پٹیل کو ہندوستان کا مرد آہن کہا جاتا ہے، کیوں؟ جواب: ان کی رہنمائی میں ہندوستانی اتحاد میں شامل کرنے کے عمل کو کامیابی سے پورا کیا گیا۔ سوال نمبر 2، ہند حکومت نے تبت پناہ گزینوں کے مسئلے کو کس طرح حل کیا؟ جواب: حکومت نے میسور ضلع کے بیلکوپے نامی مقام پر تبت پناہ گزینوں کے لیے تقریباً 3000 ایکڑ زمین کو منظوری بھی کیا۔ نیکسٹ 2019 کا کوشچن ہے، ہندوستان کی آزادی کے بعد لسانی بنیاد پر ریاستوں کی تشکیل بھی واضح کیجیے۔ جواب: ملک بھر میں ریاستوں کی تشکیل کے لیے عوام نے آواز بلند کی۔ مقامی انتظامیہ نہیں تھا۔ لسانی بنیاد پر تعلیم کا انتظام بھی مناسب نہیں تھا۔ مارچ 2020 کا کوشچن ہے، دیکھیں بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ گوا پرتگالیوں سے 1961 میں کس طرح آزاد ہوا؟ مسلسل تحریکیں چلتی رہی۔ پرتگالیوں نے افریقہ اور یورپ سے زائد فوج منگوائی۔ 1955 میں ہندوستان کے مختلف علاقوں سے ستیاگراہی گوا پہنچے۔ 1961 میں ہندوستانی فوج نے مداخلت کر کے گوا کو فتح کر لیا۔ ستمبر 2020 کا کوشچن ہے، ہندوستان کو تقسیم کے وقت پناہ گزینوں کے مسائل بڑی تعداد میں پیش آنے لگے، ثابت کیجیے۔ جواب: 1947 کی آزادی کے موقع پر تقریباً 6 ملین لوگ ہندوستان آئے۔ 1947 اور 1971 کے درمیان لاکھوں پناہ گزین بھارت آئے۔ 1971 میں ہندوستان کی حمایت کردہ خانہ جنگی سے تقریباً 10 لاکھ پناہ گزین ہندوستان آئے۔ تقریباً 1 لاکھ میں 1000 تبتی لوگ ہندوستان میں پناہ گزین بنے ہوئے ہیں۔ ہندوستان کی معاشی انتظام پر کئی اثرات ڈالے، لیکن پھر بھی ہندوستان نے انسانی عزم نہ چھوڑا۔ ہندوستان کا مرد آہن سردار ولبھ بھائی پٹیل ہے۔ ہندوستانی دستور کو 26 جنوری 1950 میں جاری کیا گیا۔ ہندوستان کے پہلے صدر ڈاکٹر بابو راجندر پرساد تھے۔ یہ تمام سوالات 1 مارکس کے ہیں۔ ہندوستان کو آزادی کے وقت کن کن مسائل کا سامنا پڑا؟ مذہبی فسادات کا، دیسی حکومتوں کی تنظیم، زراعت، صنعتیں اور تجارتی حلقوں کی از اثر و توسیع، اپنا ایک خود دستور تشکیل کرنا، پڑوسی دشمنوں سے تحفظ، مذاہب، ذاتوں اور جنسی بھید بھاؤ کو ختم کرنا، پناہ گزینوں کے مسائل۔ نیکسٹ، 1961 میں پرتگالیوں کو گوا کس طرح آزادی ملی؟ 2020 میں یہ پڑھ چکے ہیں۔ مارچ 2023 کا گوا ہندوستانی یونین میں ضم ہوا، یہ بھی پڑھ چکے ہیں۔ نیکسٹ، کوشچن نمبر 3 دیکھیں۔ دوسری تمام ریاستوں کا ہندوستانی حکومت میں شمولیت کے مقابلے میں کشمیر کی شمولیت ایک مخصوص درجہ رکھتی ہے، کیوں؟ جو کشمیر جو صوبہ تھا اس سے ریلیٹڈ سوال ہے، دیکھیں۔ جواب: کشمیر کا راجہ ہری سنگھ آزاد حکومت کرنا چاہتا تھا۔ کشمیر وادی کے قبائلی مسلمانوں کو پاکستان نے اکسایا۔ کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والے نیشنل کانفرنس کے شیخ عبداللہ نے مذہبی دستور رکھنے والے پاکستان کے بجائے جمہوری حکومت اور جمہوری دستور رکھنے والے ہندوستان میں شامل ہونے کے مقصد سے جدوجہد شروع کی۔ اس سے ہری سنگھ کو دباؤ کی وجہ سے ہندوستان میں ضم ہونے کا فیصلہ کیا۔ جموں کشمیر چند شرائط کے ساتھ ہندوستان میں شامل ہوا۔ پاکستان کی تنظیم اقوام متحدہ میں اپنا مخالف مقدمہ دائر کیا۔
तंजीमें और बाहमी मुत्तहिदी 15 जनवरी 1949 को जंग ख़त्म करने का हुक्म दिया। नेक्स्ट जून 2023 का क्वेश्चन है, पुर्तगालियों से गोवा, ये पढ़ चुके हैं। मार्च 2024 का क्वेश्चन है, जूनागढ़ को किस तरह हिंद यूनियन में शामिल किया गया। जूनागढ़ पाकिस्तान में शामिल करने की ख्वाहिश रखता था, अवाम खिलाफ है, नवाब अपनी हुकूमत से भागा, अवाम के इल्तिजा पर फौज भेज कर अमन कायम हुआ, जूनागढ़ हिंद यूनियन में शामिल हो गया। जून 2024 का जूनागढ़ को किस तरह हिंद यूनियन में शामिल किया गया, ये भी सवाल हम पढ़ चुके हैं। अजीज़ तलबा, ये जो सवालात के जवाबात हैं, आप इस वीडियो को, ऑडियो को बार बार सुनकर आप एक डिस्कशन मेथड के तौर पर ज़हन में रख सकते हैं, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो सके। अजीज़ तलबा, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसको पढ़ सकें। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातहू।